السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ان ادر ویڈیو۔ میں ہوں شہزاد حسین اور میرے ساتھ ہے عرفان علی سمرو۔ جیسا کہ کل ہم نے ایک اسلامی ٹاپک پہ ویڈیو بنائی تھی جو کہ تھی روزہ کے متعلق غلط فہمیاں، اور آج ہم دوسری ویڈیو لے کر آئے ہیں قیامت کا خوفناک منظر۔ تو یقیناً بنا دیر کیے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو پہ۔ ہیئر وی گو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ القارعۃ، اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے دل دہلانے والی۔ ما القارعۃ، کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ 3 بار ایک ہی بات، اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے، قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ قرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو قرعن کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا، ان مثالوں کو تصور میں رکھیے اور قیامت میں کیا ہوگا۔ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔ جبھی قرآن کہتا ہے وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے؟ اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا، سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ ہے کیسے ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا، مگر سنو اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے، 1-2 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے۔ تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟
آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا. یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا, یاد رکھیے گا. نمبر 1, پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی. دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی. اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی. یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے. فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا, اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. اللہ جسے محفوظ فرمائے, باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو, اس پھونک کو اور لمبا کریں گے. اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے, بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ, جس دن تھر تھرانے والی تھر تھر آئے گی, اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی, دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں, اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا. اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی. اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب, آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے, مگر جسے تو نے زندہ رکھا. اللہ پاک جانتا ہے, وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے. حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی, تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں, حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی, وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک, جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی, اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر, پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی, اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا, اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا, اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا, وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے. اللہ اکبر, ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا, اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے, ان تمام متکبرین, ان تمام جابرین, ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے, ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں, ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے. اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا, اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار, ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے, میرا رب باقی رہنے والا ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی, آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار, جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. اللہ اکبر, کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے, جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا.
آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے، حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو۔ اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یہ ہے قارعہ، القارعۃ مل قارعہ، یہ ہے قیامت۔ اللہ اکبر، قیامت 50,000 سال کا دن ہے۔ میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی کہ پہلے لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور پسینہ نہیں پی سکے گی، تو پھر یہ پسینہ اوپر اٹھے گا، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا۔ کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اس وقت سوال بھی کیسا ہوگا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، مزے میں ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اسکیل لگایا جائے گا، وہ مزے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اور مزے میں کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ کیا معلوم وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے۔ جہنم کی آگ نہایت گرم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا کی آگ جہنم